میں تمام گزار ہوں جناب شہزاد شیراز منظور حیدر صاحب سے کہ وہ مختصر انتخاب فرمائیں۔ شیراز صاحب کا ہم نے سنا ادب میں، موسیقی میں، لوک ادب میں اور فنون لطیفہ کے مختلف حوالوں سے بہت ہی جامع بات کرتے ہیں۔ تمام سے تشریف لائیں اور مختصر انتخاب فرمائیں۔ جناب اخار علی صاحب، جناب محمد اسحاق صاحب، معزز کا وزیر مسران، السلام علیکم۔ میرے لیے انتہائی انبساط اور فخر کا مقام ہے جناب اظہار بخش صاحب نے خود چاہا کہ میں بھی آج کی اس تقریب میں آپ سے اپنے خیالات جو ہیں وہ شیئر کروں۔ اس کتاب کے سربت کی پشت پہ ظفر اقبال صاحب، خورشید رضوی صاحب اور افتخار عارف صاحب کی آراء موجود ہے، اور ان آراء کی موجودگی میں کوئی نئی بات کیسے کی جا سکتی ہے، مگر چونکہ اظہار الحق صاحب کا حکم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسی چوتھی بات ہے جو یہاں پہ کرنی چاہیے، تو اب تک جو باتیں کی گئیں اور جو اس کتاب پہ لکھی گئیں میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر پیرائے میں اس سے مختلف بات کروں۔ مجھے بہت ہی سادہ اور آسان سی گفتگو کرنی ہے اس شاعری کے بارے میں، اور سب سے مشکل بات سادہ اور آسان بات کرنا ہے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے، مگر میں سمجھتا ہوں عظیم شاعری لکھنے کی تمنا کے بغیر شاعری کرنا محض کار ضیاء ہے۔ But I see no reason in spending a lifetime writing poems unless your goal is to write great ghazals and poems۔ ایسی تمنا جیسی انیس نے کہا تھا کہ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، یا اقبال کو دعویٰ کہ میری غزل میں آتش رفتہ کا سراغ، اور یہاں خالد کہ سریر خامہ نواز سروش ہے۔ یہ وہ تمنا کی وسعت ہے جو کسی شاعر کا نصب العین ہو، اس کے ہاں یا کسی معاشرے میں عظیم اور بڑی شاعری کا تخلیقی امکان پیدا ہوتا ہے۔ ایسی تمنا از این ایمبیشیس پروجیکٹ، مگر یہ ایک بامانی منصوبہ ہے۔ جب میں اردو شاعری کا عصری سرمایہ دیکھتا ہوں تو مجھے ہر جانب تمنا کی کوتاہ کانتی نظر آتی ہے۔ یقیناً ہر عہد میں شاعری کا ایک بڑا حصہ درمیانے درجے کی شاعری، متوسط شاعری یا اسے عامیانہ شاعری کہہ لیں، اس سے وجود پاتا ہے، اور اس کا دوسرا بڑا حصہ بری شاعری پہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ بات امریکن شاعری کے بارے میں بھی اتنے وثوق سے کہی جا سکتی جتنی فارسی شاعری کے بارے میں یا اردو شاعری کے بارے میں۔ آج سے کئی سال بعد، کئی دہائیاں بعد، جب نقاد اس عہد کے شعری سرمایہ کو دیکھے گا تو وہ پائے گا کہ اس عہد میں تخلیق ہونے والی شاعری کا زیادہ بڑا حصہ عامیانہ اور کم حصہ بری شاعری پہ مبنی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر بڑی شاعری کا نصب العین اور اس کے نتیجے میں بڑی شاعری کا نمو اور ظہور مسلسل ہے اور ناکامی کی اقسام میں تنوع ہے، تو یقیناً ہمارے عہد کے معیار اور ہماری عادات ان ناکامیوں کے طریقوں کا تعین اور ان کے اسلوب کی تہذیب کر رہی ہیں۔ میرے خیال میں عظیم شاعری کی نمو میں ناکامی کی بڑی وجہ ان تمام وجوہات کو چھوڑتے ہیں جو میرے خیال میں بڑی وجہ تمنا کی کوتاہ کامتی ہے۔ اگر میں تمنا کی بلند کامتی کی سفارش کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ یہ کوئی آسان اور قابل لطف کام ہے۔
22 سال کی عمر میں جان کیٹس کو یقین تھا کہ یا تو وہ جلد ناکام ہو جائے گا، اور وہ جلد ناکام ہونا پسند کرے گا بجائے اس کے کہ اس کا نام بڑے شعراء کی فہرست میں نہ ہو۔ 3 سال بعد جب جان کیٹس مر گیا تو اسے ملال تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا، مگر وہ غلطی پہ تھا۔ تمنا کی بلند قامتی کی تحسین ہم کریں تب بھی ہم یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ آیا وہ شخص، وہ شاعر جس نے اپنی تمنا، جس نے اپنا نسب العین بلند قامت رکھتا ہے، وہ اپنا گوہر مقصود پا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بڑا نقاد اور بڑا شاعر، اس کے پاس وہ میتھڈز اور وہ طریقے ہوتے ہیں جن سے وہ وثوق سے اس تشکیک میں مبتلا رہتا ہے کہ میری شاعری زندہ رہنے والی شاعری نہیں ہے۔ مگر آج ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہم اثر شاعروں میں سے 100 سال بعد پڑھنے والوں میں شاید 1-2 لوگ ہی ہوں گے جن کو پڑھا جائے گا۔ ایسی شاعری کی تخلیق کرنا جو زندہ رہے، ایک عظیم نسب العین، وہ شاعری نہیں جو کتاب آنے کے بعد شاعر مطمئن ہو جاتا ہے، مگر وہ شاعری جو لوک گیتوں کی طرح زندہ رہتی ہے، جس کو معاشرے میں کلچرل نارم کی حیثیت بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نسب العین ہے جس کا تعین کرتے ہوئے شاعر کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ناکام ہوگا، اور اگر شاعر کامیاب بھی ہو جائے تو اس کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ جب اس کی کامیابی یا ناکامی کا تعین ہوتا ہے شاعر اس سے بہت پہلے اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ مگر اس خوف سے تمنا کی بلند قامتی کی آرزو نہ کرنا اور شاعری کرتے رہنا محض ایک کار ذہن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اظہار الحق صاحب کی شاعری میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہاں پہ ایک بے باک اظہار بلند قامتی کی طرف اور ایک بلند نسب العین کی طرف نظر آتا ہے۔ مجھے اظہار صاحب سے شعر، ان کے بہت، ان کی زمینیں، ان کے زمانے، ان کے پھول، ان کے پرندے، ان کے بچے، ان کے مضامین، ان کی زمینیں، سب کچھ ان کے تلاسمیں، یہ صاحب عصر، یہ صاحب اسلوب، مگر اس کے باوجود جس کو ہم تخلیق کہتے ہیں، کیا انہوں نے وہ تخلیقی سوالات ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے جو کسی بھی تخلیق کا بڑا باعث ہے؟ آج اگر کسی روز آپ کا بچہ صبح بیدار ہوتا ہے اور خود سے اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے سیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ ایک بڑا تخلیقی عمل ہے، مگر کیا یہ پوری انسانیت کے تجربے میں ایک نیا تخلیقی تجربہ ہے؟ اس بات کا تعین کرنا شاعری کے عظیم نسب العین سے جڑا ہوا ہے۔ ایک نظم پیش کرتا ہوں جس کو پڑھ کے مجھے یقین آتا ہے کہ کم از کم ان کے ہاں یہ شعور شدت سے موجود ہے کہ عظیم شاعری کی جائے۔ ان کی نظم ہے انسان۔ صبح تخلیق کو اٹھا تو پھر اس لمحے تک کرب کا روح کے تلوے سے نہ کانٹا نکلا، یوں تو آفاق کے سی ڈالے گریباں میں نے، تار تار اپنی کبا کب سے لیے پھرتا ہوں، میں فردوس کے چشموں سے پیاسا نکلا، میں نے کوثر تراشے تو سمندر کاٹے، آگ اولتے ہوئے صحراؤں کو گلزار کیا، اور حسن گیتی کی رگو پے میں لہو ہے میرا، پر کسی دور نے مجھ سے نہ کبھی پیار کیا، میں لیے پشت غم ہائے زمانے کے پہاڑ، رینگتا آیا مشقت کی کڑی راہوں پہ، نیم جاں زیست کے سانس اکھڑے ہوئے بازو شل، فاصلے گھٹ گئے، جوہر کی صفیں ٹوٹ گئیں، دیکھ لی وقت کی آنکھوں نے خلا کی تسخیر، چاند پر علم کی عظمت کا ہوا سب نشان، نہ ہوا پر نہ ہوا درد کا میرے درما، ہائے یہ شب نہ ہوئی جس کی سر کی تدبیر، کل بھی میں ہامتا سر پھوڑ رہا تھا اپنا، قصر کی سر بفلک آہنی دیوار کے ساتھ، آج بھی رنگ کے پتھر سے جبیں زخمی ہے، آگ اور خون کے دریا میں کھڑا ہوں ابھی، آج بھی میرا مقدر ہے شب تار کے ساتھ،
دنیا کی کسی زبان میں بھی جب کیونکہ دنیا بہت سمٹتی جا رہی ہے اور زبانوں کے تراجم بآسانی سے آج کے قاری کو میسر ہیں، تو اس ملک سے باہر بیٹھا قاری آج یا آج سے 100 سال بعد جب اپنی شاعری کو پڑھنا چاہے گا، اس کو سمجھنا چاہے گا، تو وہ آپ کے طلاسمیں، وہ آپ کی تلمیحات نہیں، وہ آپ کی مضمون آفرینی، آپ کا تخلیقی جوہر اور کائنات کے سوالات کے جواب اور ان کی تفہیم میں آپ کے حصے کو تلاش کرے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اس بلند نصب العین کے ساتھ اظہار الحق صاحب شاعری کرتے ہیں. میں شیراز صاحب کے سوال دیکھ کر تو ڈر گیا تھا، لیکن انہوں نے مختصر لفظوں میں بہت ہی منفرد پیرائے میں اظہار کیا. جہاں صاحب کی شاعری کا بہت شکریہ.